السلام علیکم۔ جیسی میت ہو جاتی ہے فیض بھائی تو لوگ مطلب قرآن شریف لیڈیز وغیرہ ویسی پارے لے کے پڑھنا چالو کر دیتی ہے، یہ درست ہے یا نہیں ہے؟ میں نے ایک اچھا سوال کیا کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو عورتیں، مرد بھی کرتے ہیں لیکن عورتیں زیادہ کرتی ہیں، عورتیں پارے وغیرہ نکال لیتی، قرآن نکالا تو پڑھنا شروع ہوتی، اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے، جب انسان مر رہا ہے تو اس کی تلقین کے لیے کہ اس کے زبان پر اللہ کا کلام آئے، اگر کوئی اس کے بازو بیٹھ کر قرآن پڑھے تو اس کی تو اجازت ہے کہ وہ زندہ ہے، سن رہا ہے، اور آپ کے قرآن پڑھنے سے اس کے زبان پہ شاید وہ کلمات جاری ہو جائے، یہ تو ہو سکتا ہے۔ لیکن مرنے کے بعد بھائی کا سوال ہے کیا وہ قرآن کو پڑھنا اور اس کو بخشا جاتا ہے، کیا درست ہے؟ تو یاد رکھیے، اسلام میں کچھ ایسی بدنی عبادتیں ہیں، فزیکل عبادتیں ہیں جو ٹرانسفریبل ہیں، جو دوسروں کو منتقل ہو سکتی ہیں۔ وہ کون کون سی بتا دیتا ہوں، اس کے علاوہ نہیں ہوتی۔ اگر کسی شخص کا حج یا عمرہ نہیں ہوا جس کی نیت تھی، آپ کر سکتے ہیں، یہ بدنی عبادت ہے لیکن ٹرانسفریبل ہے، اس کا ثواب اس کو ملتا ہے، کر رہے آپ ہیں۔ اسی طرح اگر کسی انسان کے نظر کے روزے ہیں، منت کے روزے ہیں جو باقی ہے اور وہ مر گیا ہے تو اس کے وارث وہ منت کے روزے رکھ سکتے ہیں، یہ اس کا ثواب اس کو ملیں گے، یہ ٹرانسفریبل ہے۔ اسی طرح جو ہے کسی انسان کی نیت ہو کہیں کچھ خرچ کرنے کی، یا کوئی اس نے وعدہ کیا ہو کہ اس کو یہ دوں گا اس کو وہ دیں گے، وہ وعدے کو بھی پورا کرنا جائز ہے، اس کا ثواب بھی انشاءاللہ عزیز میت کو مل جاتا ہے۔ یہ ٹرانسفریبل عبادتیں ہیں۔ اس کے علاوہ عبادتیں ٹرانسفر نہیں ہوتی، ایسا لوگوں نے آج کل کر دیا۔ کیا کیا ٹرانسفر کرتے ہیں؟ قرآن ٹرانسفر کرتے ہیں، ذکر و اذکار ٹرانسفر کرتے ہیں نا، ایصال کرتے ہیں، قرآن کا ایصال، ذکر و اذکار کا ایصال، کلمہ طیبہ کا ایصال۔ 1,00,000 کا کلمہ طیبہ کا سیٹ بنا کے رکھتے ہیں، 1,00,000 کی کہیں، اور کسی کا انتقال ہوا تو اس کو ایصال کرتے ہیں، 1,00,000 کا ان کو، 1,00,000 کا ان کو، 1,00,000 کا ان کو، مطلب اتنے اسٹاک میں رکھتے اٹھا کے نیکیاں کی، وہ ٹرانسفر کر دیتے اٹھا کے، ہے نا۔ تو وہ یہ سب نہیں ہوتا۔ قرآن ایک ایسی عبادت ہے جس کو اس میت کو اپنے زندگی میں کرنا ہوگا، مرنے کے بعد کسی کے پڑھنے سے اس کو نہیں ملتا، نماز بھی نہیں ملتی اور قرآن نہیں ملتا۔ کیا ملیں گا؟ اس کے بدلے کے روزے مل سکتے ہیں، اس کے بدلے کا حج اور عمرہ ہو سکتا ہے، اس کے بدلے کے وعدے ہو سکتے ہیں، لیکن دوسری عبادتیں ٹرانسفریبل نہیں ہیں، تو لہٰذا قرآن کا ایصال ثواب نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ اب بہت سے لوگ بولیں گے نہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا تو قول ہے کہ نماز 2 رکعت نفل پڑھ کے اس کو بخشا جائے، قرآن پڑھ کے بخشا جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قیاس اسی حدیث پر تھا کہ جیسا حج اور عمرہ ہوتا ہے لہٰذا قرآن اور نمازیں ملتی ہوں گی، لیکن اہل سنت والجماعت اور دیگر کا عقیدہ اور یہ مسلک یہ تھا کہ جن چیزوں کے بارے میں خاص بتایا گیا وہی ہوں گی۔ اگر سب ہوتی تو رسول اللہ بیان کر دیتے تھے کہ تم حج بھی کرو، جیسا کوئی آیا کہ اللہ کے رسول میرے والد کا حج باقی تھا، ان کی نیت تھی میں کروں کیا، تو آپ نے کہا کرو، تو آپ یہی بتاتے ہیں حج بھی کر لے، عمرہ بھی کر لے، نماز بھی پڑھ لے، روزہ بھی رکھ لے، سب کچھ کر لے، اس لیے کہ مل جاتا ہے ثواب۔ آپ نے صرف کہا ٹھیک ہے کر لے۔ تو بدنی عبادتیں صرف جو بتائی گئی شریعت میں وہی ملتی ہے، ٹرانسفر ہوتی ہیں، باقی نہیں ملتی۔ تو لہٰذا قرآن کے تعلق سے کوئی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے بعد صحابہ سے، تابعین، تبع تابعین اور سلف صالحین سے نہیں ملتے کہ یہ ٹرانسفر ہوتا ہے۔ اور آج کل جس طریقے سے کیا جا رہا ہے وہ تو ایک عجیب و غریب نمونہ ہے، جو اس کے اگر سمجھ لیجیے ملتا بھی ہے، اگر اس فار دا سیک آف آرگیومنٹ بولتے ہیں نا، بحث کے لیے مان لیا جائے ملتا ہے، چلو تو کس کا ملنا چاہیے؟ وارثوں کا یا غیر وارثوں کا؟ مجھے بتائیے۔ وارثوں کا نا، تو وارث تو سب وہ کرے ہوئے، 50 بچے مدرسے کے آ جاؤ پڑھ لو، 25 مولانا آ رہے پڑھ کے چل جا رہے، پورے محلے میں قرآن بانٹ رہے پڑھ رہے، سب سوچتے ہیں تم خود نے اپنے میت کو پہنچا رہے، ہم کو پہنچانے لگا رہے۔ وارث خود کچھ نہیں کر رہے ہیں، غم میں ہیں، وہ تو کیا ہے، وہ چنے بانٹنے میں لگے ہیں اور کیا کیا کرنے میں لگے ہیں، کھجور بانٹنے میں لگے ہیں نا، اور بوندی بانٹنے میں لگے، ان کا الگ ہے۔ تم پڑھو قرآن، سب کے گھر میں بھیج 50-30 گھر میں 30 پارے بولے، 30 پارے تم پڑھو، اور واجب ہے، نہیں پڑھے تو کتنے گندے لوگ ہیں، دیکھو کتنے برے لوگ ہیں، ہمارے میت کو ثواب نہیں پہنچانا۔ تو خود نہیں پہنچائے ثواب اور ہم پہنچائے اس کو ثواب، خود تو گھوم رہا پھر رہا ہے تو، اور ہم کو پہنچانے لگا رہا ہے۔ تو اگر پہنچتا بھی ہے تو کس سے پہنچیں گا؟ وارثوں سے۔ تو وارث تو کوئی پڑھتا ہی نہیں، مدرسے کے 100 بچے آگے پڑھ کے چلے گئے، انہوں آئے پڑھ کے چلے گئے، اس کو 50 قرآن۔ یہ سب سسٹم کہاں سے آئے معلوم آپ کو؟ عیسائیوں میں ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ گناہ کر لیتے زندگی بھر تو گناہ مٹانے کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو چرچ کے فادر کے پاس جائے جو بڑا رہنما رہبر ہوتا ہے اور اس کو گناہ بولے، وہ اللہ سے معافی مانگتا، وسیلہ بن کر معاف کرا دیتا ہے۔ دوسرا زندگی میں جیسا جا کے اس کو گناہ بولتے رہے، اور دوسرا نیکی کے لیے اس کو آگے کہے کہ یہ نیکی میں نہیں کر پا رہا ہوں آپ کیجیے، اور اس کو اتنے $، دے دیجیے، وہ نیکی کر دیتا ہے آپ کی بات۔ سمجھ رہا؟ میں بائبل نہیں پڑھ سکتا فادر، تو فادر بولیں گے ٹھیک ہے میں پڑھا دیتا ہوں، یہ فادر $100 بائبل پڑھنے کے لیے۔ فادر میرے سے جو ہے زنا ہو گیا، میرے سے گناہ ہو گیا، فادر ٹھیک ہے میں اللہ سے معافی مانگ لوں گا تمہارے گناہ۔ تو جو گناہ ہوتے ہیں ان کی معافی کے لیے بھی ان کے جاتے ہیں، اور جو نیکیاں چھوٹ جاتی ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ مسلمانوں میں بھی ایسے کانٹریکٹس لے لی کچھ لوگوں نے
آپ مر گئے آپ کے بدلے 100 قرآن پڑھ کے بھیج دیتے ہیں, ٹرانسفر کر دیتے ہیں. زندگی میں تو آپ کو 100 بار قرآن لفظ پڑھنا بھی نہیں ہوا, قرآن قرآن بول کر, وہ برابر آپ کو 100 قرآن پڑھ کر ایصال کر رہے ہیں, ٹرانسفر کر رہے ہیں. اکاؤنٹ بند ہونے کے بعد اکاؤنٹ میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے نا. حدیث میں کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص آیا اور کہا میرے والد کو مرنے کے بعد میت کو کیا ملتا ہے. ابو داؤد کی روایت, آپ نے کہا میت کو 3 چیزوں کے سوا ہے. ہو گیا نا ختم, حدیث میں معاملہ آ گیا نا, 3 کے سوا کچھ نہیں ملتا. صدقۃ جاریہ, صدقہ جاریہ, کوئی اچھا کام کر گیا تھا کنٹینیو کیجیے. ایسا علم جن سے انسانیت فائدہ اٹھائے, اور کا اولد صالح یدعو لہ, اور نیک اولاد جو مرنے کے بعد دعا کرے. اس کے علاوہ نہیں ملتا, بول دیا نا حدیث میں. اب آپ کون ہوتے نیا ڈالنے والے؟ نہیں ہم پہنچاتے. اللہ کے پاس کیا وہ پیچھے کا راستہ بھی ہے کوئی پہنچانے کا؟ ٹیبل کے نیچے سے, ٹیبل کے اوپر سے, پیچھے سے ہے کیا کوئی طریقہ؟ نہیں پہنچتا ہے. مگر 3 چیزوں کے علاوہ ہے کیا اس میں کوئی قرآن کا لفظ؟ اور بحث چھڑ جاتی سیدھا, قرآن کا ایصال نہیں مانتے آپ لوگ. میرے بھائی ماننے کو تو ہم سب کچھ مانتے ہیں, بس دلیل کے محتاج ہیں. مسئلہ یہ ہے دلیل آ گئی تو بس سر جھکانا ہی کام ہے ہمارا, اور کچھ بھی نہیں اس کے علاوہ. لیکن دلیل نہیں ہے تو پھر ہم نہیں مان سکتے کسی بھی چیز کو دین کے اندر ہے نا. جیسے دنیا میں دلیل اصول ہے نا ہمارا, ہے کہ نہیں؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کے والد کے اکاؤنٹ میں 50,000 روپے ڈال دوں گا, آپ دے دیجیے, میں کر دیتا ہوں, دے دیجیے آپ بھروسے. آپ دیں گے کیا مجھے 50,000 روپئے؟ کیوں نہیں دیں گے کہ بھائی کیا آپ بینک کے آدمی ہیں فیض بھائی جو آپ ڈالیں گے؟ آپ کو ایجنٹ ہے جو آپ یہ کام کرتے ہیں, پھر کیوں دوں میں آپ کو, ہے نا, سمپل. تو میں کہہ رہا ہوں آپ ایصال کے لیے کیسا اپوائنٹ کر رہے لوگوں کو, جبکہ شریعت نہیں بول رہی ایسا ایصال ہوتا ہے, ایسا ٹرانسفر ہوتا ہے ثواب. میں کون ہوتا ہوں کرنے والا؟ کسی کا قیاس کیسے کسی کو ثواب پہنچا سکتا ہے؟ نہیں ہوتا. تو لہٰذا یہ بات قرآن کا پہنچانا ثواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں. قرآن کے ذریعے ایصال پہنچانا صحابہ کی کثرت بکثیر جماعت 1,50,000 سے زیادہ میں سے کسی ایک سے بھی ثابت نہیں ہے, اور اس کے بعد تابعین تابع تابعین سے یہ بات ثابت نہیں ہے. تو لہٰذا ایصال کے لیے اس کے بدلے کے روزے, نظر کے روزے, اس کے وعدے, ٹھیک ہے, اور اس کے بدلے عمرہ اور حج ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو علم چھوڑ کر گیا اور کار خیر کر کے گیا اور نیک اولاد دعا کرے, اور چیزیں اس کو نہیں پہنچتی. ہاں اس کے لیے خرچ کرنا بھی ملتا ہے, جیسے کہ حدیث کے الفاظ آپ نے فرمایا اولاد انسان کی کمائی سے ہے اور انسان کو ہر کمائی کا بدلہ ملتا ہے. تو لہٰذا اولاد خرچ کر تو علماء لکھتے ہیں اس کا بھی ثواب ملتا ہے. کیوں ملتا ہے؟ اس لیے کہ اولاد والدین کی کمائی ہے اور انسان کو ہر کمائی کا بدلہ ملتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ اولاد کرے, اولاد تو چھوڑ دی دوسری کر رہے اس کے لیے, ہے نا. تو بہرحال یہ طریقہ ایصال کا سنت سے ثابت نہیں, لہٰذا جو ثابت ہے وہ کام کرے, جو ثابت نہیں اس سے بچے, یہ زیادہ بہتر اور اچھا ہے. کسی نے کہا